حسبنا و نعم الوکیل اور الف لام میم کا یہ عمل روزانہ صبح اگر 21 مرتبہ پڑھ لو اٹھتے ساتھ ہی، زندگی میں ایک بار بھی پڑھ لو صبح اٹھ کر فوراً میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو، انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا۔ انشاءاللہ زندگی کی تمام بڑی سے بڑی حاجتیں مرادیں اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کو پڑھنے والا دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، بے روزگاری میں ہو، ہر طرح کی پریشانی کو یہ عمل دور کرتا ہے۔ رشتوں میں بندش ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، قرضوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص ہو، بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہو، صبح اٹھتے ساتھ ہی زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر خدا را اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں ساری زندگی یقیناً تمہیں کسی وظیفے کی پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ ساری زندگی تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بھی ضرورت نہ پڑے گی، کیونکہ یہ ایک آزمودہ عمل ہے جو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنی قسمت کو بدلا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والے نے کبھی زندگی میں یہ شکوہ ہی نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جو بھی اس عمل کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ عمل صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے پڑھنا ہے، چاہے زندگی میں ایک بار پڑھ لیں یا کنٹینیوسلی جتنے دن تک چاہے پڑھیں۔ اگر آپ نے زندگی میں ایک بار صبح اٹھتے ساتھ ہی اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیا، چاہے آپ لوگ دنیا کے جس کسی شہر میں ہو، جس کسی گاؤں میں ہو، جس کسی گلی میں ہو، بستی میں ہو، محلے میں ہو، دنیا کے جس کونے میں ہو، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یہ چند سیکنڈ کا عمل صبح اٹھ کر زندگی میں ایک بار پڑھ لینا۔ کامیابی اگر تمہارا مقدر نہ بن جائے تو پھر مجھے کہنا، دولت کی شدید بارش تمہاری زندگی میں برسنا نہ شروع ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، تمام طرح کی حاجتوں کو مرادوں کو پورا کرنے والا ایسا مجرب ترین عمل تم نے شاید اپنی زندگی میں نہ کیا ہو کہ جس عمل کو پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جاتے ہوں، کہ جس عمل کو پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہوں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، چاہے رشتوں میں بندش ہو، چاہے بڑی سے بڑی بیماری ہو، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص ہو، بے اولاد ہو، اولاد جیسی رحمت سے نعمت سے محروم ہو، کوئی بڑی سے بڑی پریشانی، دکھ تکلیف، بیماری، دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہو، رزق اور روزگار کا مسئلہ ہے، مالی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غریبی، فقیری، ناکامی، بیماری ہے، ہر طرف سے آزمائشوں میں پریشانیوں میں گرا ہوا شخص زندگی میں ایک بار میرے کہنے پر اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لے، انشاءاللہ ساری زندگی تمہیں کسی وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی، ساری زندگی تمہیں عمل پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے، میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں، تنگ دستی میں، غربت میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں اس عمل کو جب بھی پڑھا، اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی دن کے اندر اللہ پاک نے میرے حالات کو بدل ڈالا۔ ایک ہی دن کے اندر میرے بھائیوں میری بہنوں رب کریم نے میری تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کر ڈالا۔ ایسا معجزاتی عمل میں نے اپنی زندگی میں خدا کی قسم نہیں دیکھا۔ ایسا غیبی دولت کی بارش کا سچا عمل ہے کہ جس عمل کو پڑھنے والے یا پڑھنے والیاں اللہ پاک کے حکم سے ایک دن کے اندر کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ ایک ہی دن میں میرے بھائیوں میری بہنوں رزق اور دولت کی بارش برسانے والا مجرب ترین عمل تمہیں بتلانے لگا ہوں۔ اس عمل کو آج اگر تم نے کسی بھی کارن، کسی بھی وجہ سے خدا کی قسم چھوڑ دیا، ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ ساری زندگی کے تمہارے وظائف اور اعمال ایک طرف، ساری زندگی کی تمہاری تسبیحات، عبادات ایک طرف، اور آج کا میرا تم کو دیا ہوا دولت کی بارش کا مجرب ترین عمل ایک طرف۔ اس عمل کو صبح اٹھتے ساتھ ہی جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 12 بجے، جب بھی آنکھ کھلے، یہ پابندی نہیں، صبح 6 بجے اٹھ جاؤ۔ آنکھ کھلتے ساتھ ہی سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں،
ناشتے کیے بغیر صبح خالی پیٹ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. کچھ بھی کھائے پیے بغیر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. کچھ آپ نے کھا پی لیا تو پھر آپ لوگ اس صبح یہ عمل نہیں کر سکتے. ناشتے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں, ابھی ناشتہ آیا نہیں ہے, تو بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں. ناشتہ کرنے سے پہلے آدھی منٹ لگتی ہے, 30 سیکنڈ کم و پیش اس عمل کو پڑھنے میں لگ جاتے ہیں. کوئی آپ کو پورا دن پوری صبح خالی پیٹ نہیں رہنا. صبح اٹھ کر بندہ فوراً اٹھتے ساتھ ہی کھانا ناشتہ نہیں کر لیتا, ہاتھ منہ دھوتا ہے, بیٹھتا ہے, اپنا منہ دیکھتا ہے, پھر 2-5 منٹ بعد 10-15 منٹ بعد کھاتا ہوگا. تو آپ کو صرف آنکھ کھل جائے اس عمل کو کریں, ہاتھ منہ دھو لیں, چاہے پھر کر لیں, ہاتھ منہ دھونے سے پہلے کر لیں. صبح خالی پیٹ آپ نے یہ عمل کرنا ہے, زندگی میں ایک بار کر لیں. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کسی عمل کی, میں نے بہت سے ایسے عمل ہیں اور ایسے بہت سی کم عمل ہیں جن کی میں نے گارنٹی دی ہو 100%. صبح اٹھتے ساتھ ہی جب بندہ یا بندی جو عمل ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اور الف لام میم کا, صبح اٹھتے ساتھ ہی خالی پیٹ جب کوئی دکھیارا, تنگ دست, غریب, پریشان حال بندہ یا بندی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ عمل کرتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں, تو رب کریم کی رحمت اس عمل کو پڑھنے والے پر جوش میں آ جاتی ہے. اس عمل کو جو بھی پڑھتا ہے صبح اٹھ کر رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے, اور جو اس کی بیماریاں, پریشانیاں, تنگ دستیاں ہوتی ہیں اس عمل کو پڑھتے ہی دور ہو جاتی ہیں. یہ ایک معجزاتی عمل ہے جس کو پڑھنے والے دنیا کے جس ملک میں ہو, جس شہر میں ہو, جس گاؤں میں ہو, صبح اٹھ کر یہ عمل پڑھ لینا تو وہ لوگ ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ساری زندگی ان لوگوں کو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی. اس عمل کو سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ کے شروع کرنا ہے. درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھیے گا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا, صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا. یہ آپ کو جو بھی بہتر لگے, جو اچھا لگے, جو پڑھنا چاہیں, کم از کم ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے کم از کم, اور اس سے زیادہ آپ لوگ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن کم از کم آپ نے ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے. اس عمل کو پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہیں کرنی. صبح اٹھتے ساتھ ہی خالی پیٹ جب اس عمل کو پڑھیں ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, تو ایک بار عمل کو پڑھنا شروع کریں تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے عمل کو ادھورا چھوڑ کر کہیں جانا نہیں. ایک بار بیٹھ جائیں عمل کو پڑھنے کے لیے صبح خالی پیٹ. خالی پیٹ کیا مطلب؟ خالی پیٹ سے مراد یہ ہے کہ صبح اٹھ کر پڑھ لیں کچھ کھائے پیے بغیر. خالی پیٹ پورا صبح یہ دن بیٹھ کر, پورا دن بیٹھ کر آپ کو یہ عمل نہیں پڑھنا. صبح آنکھ کھلی عمل پڑھ لیں, آدھی منٹ کا چھوٹا سا عمل ہے, پھر پورا دن آپ کے پاس موجود ہے, جو کرنا ہو کریں. ایک صبح یہ عمل آپ نے کر لیا نا, شام تک دولت کی ریل پیل ہو جائے گی. اتنی دولت, اتنا پیسہ ملے گا کہ دونوں ہاتھوں سے لٹا لٹا کر تھک جاؤ گے, لیکن دولت اور پیسہ پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. آج میرے بھائیوں میری بہنوں گھروں میں اگر فاقے ہیں, گھر میں میرے بھائیوں میری بہنوں ایسی پریشانی ہے کہ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے. کئی ایسی میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں جو کہتے ہیں اور کہتی بھی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک تو کرایوں کے مکان میں ہیں, اوپر سے اتنی شدید مشکلات ہیں, تنگ دستی ہے, چھوٹے بچے ہیں, گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے. ایک طرف بیماری ہے, اوپر سے ہر طرح کی پریشانیاں, ہر طرح کی پریشانی. کوئی ایسی پریشانی نہیں جو ان کی زندگی میں نہ ہو. بیماری جب لگتی ہے نا خاص طور پر, تو آمدنی کا کوئی ذریعہ بند ہو جاتا ہے. انسان خود ہی بیمار ہو جائے گا تو کام کیسے کرے گا؟ قرضے اٹھاتا ہے, قرضداروں کی الگ باتیں سننی پڑتی ہیں. بیماری ہے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. ایک طرف پھر گھر کے نظام کو چلانا, تو انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنی بے بسی کو ختم کرنے کے لیے, اپنی زندگی میں خوشیوں کو لانے کے لیے, اپنی بڑی سے بڑی حاجت, بڑی سے بڑی مراد کو اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں پورا کرنے کے لیے زندگی میں
ایک مرتبہ میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے، ساری زندگی تم دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے وہ عمل بتایا کہ جس عمل کو لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں پڑھ کے فوری طور پر کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی ہی توجہ چاہتا ہوں، بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہن میں اتار لیں، تاکہ عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر اپنی حاجتوں کو، اپنی مرادوں کو پورا کر سکیں۔ یہ ایک معجزاتی عمل ہے کہ جس عمل کو پڑھنے والے اگر صبح اٹھ کر زندگی میں ایک بار اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں، یقین جانیں ساری زندگی اس عمل کے پڑھنے والوں کو، پھر ساری ان کی لائف، ساری زندگی کسی عمل کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، اس عمل کو صبح اٹھتے ساتھ ہی درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آپ نے آغاز کر دینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھیے گا، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے وہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس خاص عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر صبح اٹھ کر خالی پیٹ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ درود پاک کی تعداد میں کمی پیشی کر سکتے ہیں، لیکن وظائف کی تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا۔ نہ کوئی وظیفہ کم، نہ کوئی وظیفہ زیادہ تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عمل کو شروع کر دیا درود شریف پڑھ کے، تو فوری طور پر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ ہے، جس میں 2-3 مزید وظائف شامل ہیں۔ سب سے پہلے ایک بار کم از کم درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی، تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے اپنے ہی انداز میں پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ وظیفہ، یعنی کہ پہلا کلمہ آپ نے اس عمل میں شامل کر دینا ہے، صرف اور صرف 3 مرتبہ، 3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی کہ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو 3 بار آپ نے اس عمل میں پہلا کلمہ فوری طور پر شامل کر کے عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ جب 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اب آپ نے اس عمل کے اندر فوری طور پر تسبیح ہو، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ وظیفہ بھی ہے، آیت بھی ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو، تسبیح پکڑ لیں، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، جب سے آپ نے ویڈیو کی اسکرین پر کلک کیا ہے سامنے آپ کو وظیفہ نظر آ رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا۔ تسبیح چاہیں تو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، اور نہ ہو تسبیح تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا، آپ کا جو انداز ہو، آپ میرے انداز پہ نہ جائیے گا، آپ کا جو پیارا سا اچھا سا انداز ہو، آپ نے اسی انداز میں اس عمل کا
جو سیکنڈ نمبر والا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر تو آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں 3 بار پہلا کلمہ پڑھ لیا۔ اب سیکنڈ نمبر پر آپ نے اس عمل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور صرف آپ نے اس وظیفے کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جو مجرب ترین وظیفہ ہے، آپ نے اس وظیفے کو اس عمل میں 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو۔ صرف 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے اس عمل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ جب 21 بار پڑھ لیں تو فوراً آپ نے اس عمل میں، اور یاد رکھیے گا اس عمل کو پڑھتے وقت کسی سے آپ نے بات چیت نہیں کرنی، عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے نہیں ہٹانا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر عمل کو پڑھو گے تو یاد رکھیے گا عمل کا تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، انشاءاللہ گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہر بڑی سے بڑی حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھ کے آپ نے عمل شروع کر دیا تو فوراً آپ نے اس عمل کے اندر پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا، پھر 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے 21 بار پڑھ لیا، تو فوری طور پر اب آپ نے اس عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں دوبارہ سے پکڑ لینی ہے، اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے الف لام میم کا، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ الف لام میم، اپنے ہی انداز میں پڑھیے گا جو آپ کا انداز ہو۔ الف لام میم، 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 الف لام میم 41 مرتبہ صبح نہار منہ پڑھنے والے اس عمل کے اندر آپ نے 41 ٹائم الف لام میم کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ جب 41 مرتبہ الف لام میم کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ عمل کی اجازت عام ہے، جو بھی میری پیاری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ آپ نے اس عمل میں الف لام میم کا وظیفہ جیسے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھ لیا تو آخر میں اس عمل کے آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا وہی درود شریف آخر میں پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔